مرحبا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما عدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فروغ نعت میں ہمہ وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الف جنات اکیڈمی کے زیر اہتمام یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن میں حاضر ہے آپ کا ہوسٹ محمد عمران انور قادری۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے اور بچے نوجوان سنافاں تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح آج ہمارے پاس جو تشریف لائے ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ شاہ نواز قادری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ، مذہبی اسکالر ہیں آپ، اور انجمن نور مصطفیٰ جو کہ آپ کی انجمن ہے جس میں الحمدللہ آپ اس کی بانی و سرپرست بھی ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں کا وقت جو ہے سرکار کے لیے نعت لکھنے میں بھی الحمدللہ صرف کیا جا رہا ہے، عشق رسول کی شمع روشن کر رہے ہیں محترم جناب محمد تمثیل رضا قادری صاحب، جو کہ نعت خواں کے ساتھ ساتھ نعت کو شاعر بھی ہیں الحمدللہ، اور ان کے ساتھ ہمارے کمسین سنافاں جو الحمدللہ ہمارے علامہ شاہ نواز قادری صاحب کے بھانجے ہیں محترم جناب محمد عبد الرحیم قادری صاحب، وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اب چلتے ہیں تمثیل رضا قادری صاحب کے پاس کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں، اور آج ہم نے ان کو دعوت دی تو اس کے حوالے سے کچھ فرمائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نعت خوانی کے حوالے سے۔ جی محترم، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب قبلہ عمران انور قادری صاحب کا کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اسٹوڈیو انہوں نے یاد محبوب خدا ماشاءاللہ قائم کیا ہے، اور جس کے اندر الحمدللہ فروغ نعت الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضرت نے ہمیں مدعو کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے اسٹوڈیو میں آئیں اور یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن میں جو ہے شامل ہو جائیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید عروج و ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو یعنی کہ جو حضرت چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ لایت کے ساتھ ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ثناخوان رسول یہاں سے نکل کر جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھر میں چھا جائیں اور وہ نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عام کریں۔ آئیے مل کے حضور کی بارگاہ میں جو ہے اس درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں،
اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جب اپنی غلاموں کی آقا تقدیر سوارا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر سوارا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر، ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعتیں سنایا کرتے ہیں، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعتیں سنایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تمثیل رضا بھائی آپ نے تو کمال کر دیا، ماشاء اللہ، بہت زبردست کلام آپ نے پڑھا ماشاء اللہ، ایک طرح سے محفل کو لوٹ لیا ہماری ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے درمیان جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ خوشگل نعت خواں، ہمچین ثنا خواں محترم عبدالرحیم قادری صاحب بھی موجود ہیں، تو آئیے ذرا ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بھی سنتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کیا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، کہا مجنون کو ہی میں
سکتا کہا فرہاد شیری کہ جیسا ہو نہیں سکتا زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا کہا سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا ایسے سرکار میرے ایسے سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار صرف ایک بار صرف ایک بار ہاں سبھی راگ تو تسکین میں گر جاتے ہیں جب کرم ہوتا حالات بدل جاتے ہیں کوئی دیکھے تو صحیح ان کے دعائیں لے کر یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں ایسے سرکار میرے ایسے سرکار 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 صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت زبردست انہوں نے پڑھا. اور اب جو انتظار کی گھڑیاں ہمارے پاس ختم ہو رہی ہیں ہمارے انتہائی محترم عزت المآب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں میں اب ان کی جانب چلوں گا جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ الحمدللہ آج آپ کو پتہ بھی ہے کہ آج حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے. ان کا احسان ثواب کیا جا رہا ہے اور ہم اس سلسلے میں جاری اتاری ہیں. تو اسی طرح سے حضرت صاحب سے بھی ہم کچھ سنیں گے ان کے بارے میں. باقی ان سے پوچھیں گے کہ ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے ان کو کیسا لگا. آپ سرپرستی فرمائے ہماری ٹرانسمیشن کی اور ہمارے بارے میں بتائیں کہ کیا سلسلہ ہے اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے. اب میں جاتا ہوں مذہبی اسکالر حضرت علامہ شاہ نواز قادری جو الحمدللہ انجمن نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیئرمین و سرپرست و اعلیٰ بانی ہیں الحمدللہ. جو ایک کاوشوں کا سلسلہ جن کو آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں پرنٹ میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں چینلز پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ خالی ہم لوگ ان چیزوں کے لیے نہیں عملی کام بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کے 92 روزہ پروگرام 62 روزہ پروگرام اور ان سے سنتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں آج ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے حوالے سے. تو اب میں گزارش کروں گا علامہ شاہ نواز کا حساب سے کہ وہ کچھ روشنی فرمائیں. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. حمد و صلوات کے بعد میرے بہت ہی دل عزیز بہت ہی پیارے دوست بھائی ساتھی محترم جناب جو کسی میں یہ سمجھتا ہوں تعارف کے محتاج نہیں. الحمدللہ جس طرح حضرت ورک کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہ ایک مرد کلندر کا کام ہوتا ہے. ایک عام بندہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کام نہیں کر سکتا اس طرح جس طرح حضرت کی کاوشیں اور کوششیں ہیں. اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ ایک ایسی ٹرانسمیشن لے کر چل رہے ہیں جس کا نام یاد محبوب خدا ہے. واہ. آپ نے دیکھا ہوگا کئی ٹرانسمیشن ہے کوئی ٹرانسمیشن کر رہا ہے کوئی شو کر رہا ہے کوئی ہلا گلا کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو وہ دنیاوی معاملات میں لگا رہا ہے. لیکن میں قربان جاؤں حضرت پر کہ ماشاءاللہ حضرت نے اتنی زبردست ٹرانسمیشن جس کا نام ہے یاد محبوب خدا. اللہ تعالیٰ حضرت کو نظر بد سے بچا اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے. تو ماشاءاللہ بہترین اور عظیم شخصیت جن کو آپ ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں
سوشل میڈیا پر بہترین انداز سے ورک کر رہے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی الحمدللہ حضرت کا کام جاری و ساری ہے، اور پرنٹ میڈیا میں ماشاءاللہ باقاعدہ حضرت کا ایک اخبار بھی آنے والا ہے، اس پر بھی الحمدللہ حضرت بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہماری دعا اللہ تعالی حضرت کو کامیابی عطا فرمائے۔ محترم جناب محمد عمران انوار قادری صاحب، بہت مشکور و ممنون ہوں کہ حضرت نے مجھ فقیر ناچیز کو دعوت پیش کی اور اس ٹرانسمیشن میں مجھے بلا کر شرف بخشا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت کی اس ٹرانسمیشن کو کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے احباب آئیں اور جو دین کا پرچار کر رہے ہیں ثنا خوانی کے ذریعے، علماء اسپیچ کے ذریعے جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور حضرت کو دعا کروں گا اللہ تعالیٰ شریروں کے شرور سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، دشمنوں کی میلی گندی سڑی ہوئی نظر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد محبوب خدا کا جب تذکرہ ہے تو یاد محبوب خدا پر ہی ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، تو سوچا کہ یہ آپ کو سناتا چلوں کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کا یہ واقعہ سناؤں، یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، دو اشخاص تھے، ان دونوں میں بحث اور مباحثہ ہوا۔ ایک نے کہا کہ یار تم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے ہو، یاد محبوب خدا کرتے ہو، جس کی یاد کرتے ہو، دیکھیں جہاں کہیں بھی کوئی پروگرام ہو رہا ہو، سلسلہ چل رہا ہو، تو وہاں ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ولیمہ کر رہے ہیں تو ولیمے والا موجود ہوگا، نکاح کر رہے ہیں تو دونوں نکاح والے وہاں موجود ہوں گے، جو تقریب جس کی کر رہے ہیں وہ شخص وہاں پر موجود ہوگا۔ لیکن ہمارے عمران انوار بھائی جس محبوب خدا کا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، یاد محبوب خدا کی ٹرانسمیشن لے کر چل رہے ہیں، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ٹرانسمیشن کو سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا حاضر ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایسی روحانی اور پاک محفلوں میں آ سکتے ہیں، ان کی مرضی، ہم نے کی ہے ان سے عرضی، باقی ہے ان کی مرضی، وہ آئے نہ آئیں۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی عرضی۔ اب اس نے کہا کہ بھائی تم نے کہا کہ حضور آ سکتے ہیں، لیکن جب آپ قبر میں جائیں گے، حدیث پاک ماں کنتا تقول فی حقی حاضر رجل، جب بندہ قبر میں پہنچے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی، حضور کا پیارا پیارا چہرہ دکھایا جائے گا۔ جن کی یاد میں تم محفل کر رہے ہیں ان کا چہرہ جب وہاں دکھایا جا سکتا ہے تو حضور علیہ السلام محفل میں اپنا خوبصورت جلوہ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دیوانے نے یہ بات سنی تو رونے لگا، اس نے کہا کہ میں یہ جواب تمہیں کل دوں گا، اور رات بھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دکھ جائیے سب مان لیں گے، آقا صرف ایک بار دکھ جائیے سب مان لیں گے۔ ہائے ہائے، جب اس نے یہ بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو اس روحانیت میں جا پہنچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس کے کانوں میں آئی اور کہا دیوانے کیا کہہ رہا ہے، دکھ جاؤں مان جائیں گے؟ چل 1400 سال پہلے اتبا شیبہ دیکھا کرتے تھے، کہاں مانے؟ ابو جہل دیکھا کرتا تھا، کہاں مانا؟ ابو لہب دیکھا کرتا تھا، کہاں مانا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر بن دیکھے ماننا دیکھنا ہے تو اویس کرنی کا دیکھو کہ بن دیکھے مان رہے ہیں۔ یہ ہے پیار، یہ ہے عشق، تو یہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوانے نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر قبر میں تو آپ دکھائی دیتے ہیں، محفل میں دکھائی نہیں دیتے، معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبر میں دکھائی دیتا ہوں، امتحان ہے، محفل میں دکھائی نہیں دیتا، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ آقا قبر کا امتحان کیا ہے، محفل کا امتحان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں دکھائی دیتا ہوں، امتحان یہ ہے کہ امتی پہچانتا ہے کہ نہیں، اور محفل میں دکھائی نہیں دیتا، دیکھوں امتی مانتا ہے کہ نہیں۔
تو جو یہاں مانتا ہے وہ وہاں پہچانتا ہے، تو جو یہاں مانتا نہیں وہ وہاں پہچانتا نہیں۔ ہے یہ ہے حضور سے محبت۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن بن دیکھے حضور سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، حضور سے عشق کر رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا پیار، اتنا عشق کیا کرتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جبہ مبارک دیا اور کہا کہ جاؤ کرن اور اویس کرنی کو جا کر یہ میرا جبہ پیش کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبہ پیش کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ جبہ لے لے تو اویس کرنی سے کہنا ہائے ہائے یہ اویس کرنی کو مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ ایک تو ماں کی خدمت کی بدولت، دوسرا عشق مصطفیٰ کی بدولت۔ یہ دو چیزیں آپ کے اندر موجود تھیں۔ ماں کی خدمت اس لیے کرتے تھے کہ حضور کا فرمان ہے، حضور سے عشق اس لیے کرتے تھے کہ رب کا فرمان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تمہارے تابعدار ہو جائیں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن میں یاد محبوب خدا کا ذکر کرنے والے، یاد محبوب خدا میں منہمک رہنے والے، جن کا نام پوری دنیا جانتی ہے، ان کا نام ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پر عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اویس کرنی سے کہنا کہ ہماری امت کے لیے دعا کرے۔ ہائے ہائے جب اویس کرنی نے دعا کی تو کل قیامت کا جب دن ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں اویس کرنی کی دعا کے سبب اللہ تبارک و تعالی 70,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ یہ کرم ہے عاشقوں پر کہ ایک عاشق سے دعا کرائی جا رہی ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں نا کہ ہر کسی سے دعا نہ کراؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا نہ کراؤ، تو دعا کروانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو گئی کہ اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے دعا کرائی جائے۔ اے اللہ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ عمران انوار قادری صاحب جو جس محبت، عقیدت، چاہت سے لے کر یہ ٹرانسمیشن چل رہے ہیں، اللہ تعالی حضرت کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے شانہ بشانہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ حضرت بہت زبردست آپ نے روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں آپ سے اگلی ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹرانسمیشن میں شرکت کی۔ اپنے بھائی محمد عمران انوار قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحبا 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 مرحبا